बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा इत्तलात हैं, कुछ ख़बरें हैं, आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत का महव मरकज़ इस वक्त एक ही है, एक इमरान खान साहब हैं और दूसरे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनका टेन्योर, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो रहा है और नए आर्मी चीफ ने आना है। नए आर्मी चीफ ने आना है, जनरल साहब ने कंटिन्यू करना है। ये सारी चीज़ें अभी तक हवा में मुअल्लक़ हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शंस पे इस वक्त काम हो रहा है और दोनों फरीक कर रहे हैं जी। दोनों फरीक इस पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइड और नॉन पॉलिटिकल साइड, और हर सिनेरियो के लिए एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है, एक तरफ तो वाशिंगटन में आपको मालूम है कि बहुत ही अहम तरीन विज़िट है, उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में दूंगा। कुछ चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनयूजुअल है, वो ज़रा कंफर्मेशन के बाद फिर आपसे शेयर करूंगा और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। अलबत्ता इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, यहाँ की सियासत, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा उसके बाद कि क्या हो रहा है। एक ख़बर है कि मरियम बीबी को आज पासपोर्ट मिल गया। कल तो उनको फ़ैसला हुआ था, आज वो गई हैं लाहौर हाई कोर्ट और उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस ले लिया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उन्होंने बताया कि एक चार्जशीट थी कि भाई मेरा पासपोर्ट क्यों रखा हुआ था इतना अरसा, अगर आज आपने वापस ही करना था तो इसे को पहले क्यों नहीं वापस किया। अब उनकी रवानगी जो है वो होगी लंदन। वो लंदन आएंगी पहली फुर्सत में और अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से मिलेंगी और अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे अब आज़ाद हो गया है। ये मरियम बीबी की रिहाई, मरियम बीबी की बरियत, मरियम बीबी को पासपोर्ट मिलना और उनकी लंदन रवानगी, ये मरियम बीबी के हद तक मामला हो गया क्लियर और वो निशान लगा दिया गया है कि ये डिमांड पूरी। अब अगली डिमांड क्या है? अगली डिमांड है नवाज शरीफ साहब की एक तो सज़ा ख़त्म करनी है, दूसरा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करनी है। ये दोनों चीज़ें हैं और उसके लिए कोई ना कोई वाया मीडिया निकाला जाएगा। सज़ा ख़त्म आराम से हो सकती है और उसके लिए ज़रूर कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसे मरियम बीबी बरी हो गई इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। और उसमें यह है कि नैब भी अपना, प्रोसिक्यूटर भी अपना, हुकूमत भी अपनी, और जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसिक्यूटर्स को पास ऑन की जाएंगी वही वो अपना ओपन कोर्ट में जाके बयान कर देंगे और ये सिलसिला इस तरीके से, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन की खात्मे की बात है, वो फैसल वाडा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आए हैं कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, यानी कि काला कानून है और बहुत ही संगीन कानून है। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई करे या कोई ऐसा एक्ट करे, संगीन पेनल्टी दे, ये उनको बताया गया। अब उनकी हेयरिंग है। अब अगर फैसल वाडा को रिलीफ मिलता है, फैसल वाडा को रिलीफ मिलता है तो नवाज शरीफ साहब को भी फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा और जहांगीर तरीन साहब को भी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरीके से नवाज शरीफ साहब के 5 साल पूरे हो चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। तो जैसे ही ये 5 साल मुद्दत मुकर्रर की जाएगी या एक टर्म मुकर्रर कर दी जाती है फॉर एग्जांपल, तो फैसल वाडा साहब भी एक टर्म के बाद अहल करार पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा नाअहली तो बनती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नाअहली तो बनती है क्योंकि जो क्राइम है वो तो मौजूद है और आपने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई। लेकिन अगला जो फेज़ है वो है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अथॉरिटी है कि नहीं, उस पर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जजमेंट देगी। पहले से एक जजमेंट मौजूद है और वो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, और उस बेंच में जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब भी मुबैना तौर पर बताया जाता मौजूद थे, जिन्होंने ये लाइफ टाइम वाली सज़ा का किया था। अब उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो जहांगीर तरीन साहब भी क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी, उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। फैसल वाडा 2 साल बाद बहाल हो जाएंगे, यानी कि 2-3 साल के बाद, उनकी 5 साल के बाद मेरा अंदाज़ा है कि 5 साल रखा जाएगा मुद्दत डिस्क्वालिफिकेशन की इस तरह के क्राइम्स की सूरत में, ताकि उसके बाद फिर वो बहाल हो जाएंगे। इसके बाद इसका फिर फ़ायदा
نواز شریف صاحب کو بھی پہنچے گا. تو جب نواز شریف صاحب کو پہنچے گا تو معاملہ ہو جائے گا کلیئر جی. فیصل واڑا صاحب کو دوہری شہریت چھپانے پہ ہوئی. اب نواز شریف صاحب کو اپنے ایک اثاثہ چھپانے پہ ہوئی، یعنی کہ اقامہ چھپایا انہوں نے، وہ ایک منافع بخش تھا. تو بہرحال ایک یہ خبر ہو گئی. اب دوسری خبر، اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ انڈائریکٹلی ہو جائے گا ڈسکوالیفیکیشن، اس طرح ختم ہو جائے گی. سزا جو میں نے آپ کو بتایا جیسے ختم ہونی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اس کو پھر ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے، کیونکہ گورنمنٹ اپنی، نیب اپنا، پروسیکیوٹر اپنا، اور جو وہ آرگومنٹ کرے گا اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. تیسری خبر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب علیل ہیں، اور کافی علیل ہیں. ان کے پھیپھڑوں میں پانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ ایئر ایمبولینس کا انتظام کر رہے ہیں، اور وہ فی الفور ان کو بیرون ملک منتقل کیا جانا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایک اور خبر ہے. اس سے آگے کی خبر ہے کہ شرجیل میمن صاحب کا نام ECL سے نکال دیا گیا. ان پہ بھی مبینہ طور پہ الزام ہے، 6 ارب روپے کا یا کتنا. تو ان کا بھی نام ECL میں تھا، لہٰذا ان کا نام بھی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے. وہ بھی فری سٹیزن ہے. تو ECL سے نام جب نکلوایا جاتا ہے تو اس کا واحد مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ بندہ بیرون ملک جا سکے، جا سکے. اور بیرون ملک جاتا ہے تو پھر واپسی پہ واپس اپنی مرضی سے ہی آتا ہے. اس پہ پھر کوئی قدغن نہیں ہوتی، وہ اس کو لنگر آن کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی سچویشن سوٹیبل ہوتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایک خبروں کا تسلسل ہے. اس کے بعد آگے ایک اور چیز فردر. اب مریم بی بی جب آئیں گی، یہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، تو اس کے بعد سزا کی خاتمے کا وقت ہوگا. مریم بی بی لندن آئیں گی. پھر اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے. ابھی جو لانگ مارچ کی کال دینی ہے اور یہ تحریک کا آغاز کرنا ہے، اس دوران جو ہے مریم بی بی، میرا خیال ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ باہر ہی رہیں گی، اور وہ اس سارے فیز کو دیکھیں گی کہ جناب یہ اس وقت جو مار دھاڑ اور کس حد تک ٹمپریچر بڑھتا ہے، شدت جاتی ہے، تو اس کو وہ آبزرو کریں گی وہ بھی، اور نواز شریف صاحب جی باہر بیٹھ کے. اور اس دوران یہ ہوگا کہ پھر وقت جو ہے اگلا. پھر ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے کہ عامر متین صاحب نے دی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو ظاہر ہے عامر متین صاحب ہمارے کولیگ ہیں، اچھے ہیں، سینئر ہیں. تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں مسلسل یہ بات میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ابھی تک جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے. پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن نہ ہو کسی بھی صورت میں، اور نئے آرمی چیف آئیں، نئے آرمی چیف کو اپائنٹمنٹ ملے، اور وہ اپنا ایک سفر شروع کریں، کیریئر شروع کریں. کیونکہ بوجہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنرل صاحب ایک تو پہلے کبھی ہوا نہیں ہے کہ 2 ٹرم پوری کر لیں اور اس کو بعد پھر تیسری ٹرم کے لیے بھی کوئی گنجائش پیدا کی جائے. یہ اس وقت امکان کم ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن کا کارڈ ابھی تک موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں تو وہ اس لیے کہ DGISPR کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی جاتی یا وضاحت نہیں کی جاتی. ورنہ وہ ایک سٹیٹمنٹ اگر دے دیں، ایک 1 لائنر سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور بس اتنا ہی کافی ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی تک اس طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ نہیں رہی، اور اس دوران پھر ادھر سے مختلف تجاویز بھی آتی ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر خاص طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے جو ہے جناب باجوہ صاحب کا وزٹ جو ہے امریکہ کا، واشنگٹن، نیو یارک، ملاقاتیں خاص، تو یہ سب کچھ آخر اور ہفتے کا ایک وزٹ ہے بھاری بھرکم. تو پھر یہ کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ ابھی تک موجود ہے، اور ایک اہم آدمی کہتے ہیں جی لندن پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ کریں گے، قائل کرنے کی کوشش کریں گے نواز شریف صاحب کو. لیکن نواز شریف صاحب قائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کے ساتھ کام کرنا زیادہ پسند کریں گے. اور نئے آرمی چیف کے لیے وہ انہوں نے کس کا انتخاب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، 1-2 ویلاگ میں.
مناسب وقت پہ کہ انہوں نے کس کا انتخاب کیا ہوا ہے، ان کے دل اور دماغ میں کون سا نام جو ہے وہ گھر کر چکا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جب ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، پھر آپ کو میں نے آپ کو بار بار مثال دی ہے مسلسل، اور سچویشن ویسی ہی ہے۔ اکتوبر اور نومبر یہ بالکل 99 والی سچویشن ہے اور 2007 والی۔ اکتوبر 99 میں ہوا تھا، اور پھر 2007 میں چلے جائیں افتخار چوہدری صاحب والا، وہ زیادہ تھوڑا سا اس وقت ریلیونٹ ہے کہ مومنٹم بنتا بنتا اکتوبر تک پہنچا تھا، اکتوبر 2007 میں، اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جی وہ وردی سمیت کنٹینیو کریں اور صدر بھی رہیں اور آرمی چیف بھی رہیں، اور یہ اس بات پہ ذرا ریزسٹنس ہو رہی تھی، مزاحمت ہو رہی تھی، اور وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو کیانی صاحب وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی انہوں نے بنا دیے تھے۔ تو اس لیے جب اکتوبر میں اور پھر نومبر 2007 میں پرویز مشرف صاحب کو اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایمرجنسی بھی لگانا پڑی، اور ایمرجنسی لگا کے وہیں سے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ڈکلائن کا۔ بھرپور ڈکلائن جو ہوا وہ نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی، 3 نومبر کو لگائی تھی، یہی تاریخ تھی جی، 29 نومبر کو ہی نیا آرمی چیف آنا ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ کر دیا تھا، 3 نومبر کو ایمرجنسی لگا دی تھی بطور چیف ایگزیکٹو کے، پریزیڈنٹ کے اور آرمی چیف کے۔ پریزیڈنٹ لگا نہیں سکتا تھا، آرمی چیف کے طور پہ انہوں نے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ لگا دی تھی، ایک ایکسٹرا آرڈنری اقدام کیا تھا، تو اس میں پھر وہ دھر لیے گئے اور معاملہ پھر آگے جہاں تک پہنچا ہمارے سامنے ہے۔ تو سچویشن اسی طرف ہے۔ تو ابھی بھی عمران خان صاحب اب اس سارے معاملے میں جو مین پلیئر ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب یہ وقت کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ نہ ہی ایمرجنسی سوٹ کرتی ہے، نہ ہی مارشل لا سوٹ کرتا ہے، نہ ہی سچویشن ایسی ہے، اور اگر ایسا کوئی اقدام سوچا جا رہا ہے یا سوچنے کی کوشش کی گئی یا پھر حالات اس طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، تو اس میں جو بنیادی بیسک جو ایندھن ہے جو وہ پرووائڈ کرے گا پولیٹیکل پلیئرز۔ تو اگر پولیٹیکل پلیئرز یہ 2 اور 2 4 ہفتوں کا کھیل ہے، اگر یہ 4 ہفتے پولیٹیکل پلیئرز سکون سے گزار لیتے ہیں اور اپنا گیم جو ہے وہ ودن رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہینڈ میں رکھتے ہیں اور آپس میں طے کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو بار بار جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کریں تھوڑا سا ایسا، اس کو ایسے اقدامات کریں کہ وہ ریئیکٹ کریں، اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے بھی، مس انفارمیشن کے ذریعے بھی وہ ریئیکٹ کریں، اور اس انداز سے ریئیکٹ کریں کہ وہ کوئی غلطی کریں اور ملک میں جو ہے فسادات پھوٹ پڑیں اور ایمرجنسی کا جواز پیدا ہو جائے۔ ایمرجنسی کا جواز پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جناب بس پھر سارا کچھ ہی اپنے کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو یہ ساری جو کانسپریسیز ہیں یہ اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کہیں نہ کہیں ڈسکس کرتے ہیں، زبان سے نکلتے ہیں الفاظ، تو وہ کیچ کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اس کے بعد پھر ٹریول کرتی ہیں، یہ چیزیں ٹریول کرتی کرتی کچھ دنوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے جی، تو دیکھتے ہیں کہ سارے صورتحال میں نے مختلف آپ کو خبریں شیئر کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اس کے بعد نتیجہ آپ بھی نکالیں، میں بھی نکالتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔